السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 80، 81 and 82۔ وقولوا، اور انہوں نے کہا، لن، ہرگز نہیں، تمسنا، چھوئے گی ہمیں، النار، آگ، الا، مگر، ایاما، دن، معدودہ، گنے چنے۔ قل، کہہ دیجئے، اتخذتم، کیا لے رکھا ہے تم نے، عندہ، پاس، اللہ، اللہ کے، عہدن، کوئی عہد، فلن، تو ہرگز نہیں، یخلفا، خلاف کرے گا، اللہ، اللہ، عہدہ، اپنے عہد کے، ام، یا، تقولون، تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما، جو، لا تعلمون، نہیں تم علم رکھتے، بلا، ہاں کیوں نہیں، من، جس نے، کسبا، کمائی کی، سیئۃً، کوئی برائی، واحاطت، اور گھیر لیا، بہ، اس کو، خطیئتہ، اس کی خطا نے، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، اصحاب، ساتھی، الناری، آگ کے، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں، والذین، اور وہ جو، آمنوا، ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب، ساتھی، الجنہ، جنت کے، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ آیات بھی بنی اسرائیل کے بارے میں آ رہی ہیں کہ اس آیت کے اندر آ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھو سکے گی مگر گنتی کے چند دن۔ پھر ان کے ایک اور غلط عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن ان کا یہ کہنا کہ ہم کیونکہ بنی اسرائیل ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں، اس لیے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر گئے بھی تو چند دن کے بعد نکل کر آ جائیں گے۔ تو یہ باتیں یہ اپنی طرف سے بنا کر کہتے تھے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے تو اللہ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہ کرے گا، یا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تم علم نہیں رکھتے؟ یعنی کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے، کوئی عہد کیا ہے جس کی اللہ خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن سے متعلق تو تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ تم کیا کہے جا رہے ہو، اور کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہے؟ ہرگز نہیں، ایسا تو نہیں ہے نا۔ یہ اپنی مرضی سے یہ ساری باتیں کہتے تھے کہ ہم تو اگر چلے بھی گئے جہنم میں تو تھوڑے دن کے بعد نکل آئیں گے۔ تو ایسی باتیں کوئی اپنی طرف سے کیسے کہہ سکتا ہے جب تک اس سے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا؟ تو یہ حرکتیں تھیں بنی اسرائیل کی۔ پھر آگے آیت 81 اور 82 میں آ رہا ہے، ہاں جس نے برائی کمائی اور اس کی خطاؤں نے اسے گھیر لیا تو یہی لوگ آگ والے ہیں۔ یعنی کن کے بارے میں آ رہے ہیں کہ جو گناہ کریں گے تو وہ آگ میں جائیں گے، اب وہ کوئی بھی ہو جائے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہی جنت والے ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جہاں پر بھی جنت کی بات آتی ہے وہیں فوراً عمل صالح کی بات آ جاتی ہے کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو نیک عمل کرتے ہیں، بغیر عمل کے کسی کو بھی جنت نہیں مل سکتی۔ تو اس سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ جنت کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے، یعنی نیک اعمال بھی ضروری ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے کی اور بہت زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے لیے اس میں آسانیاں کر دے، اور اس کو بہترین درجوں پہ قبول فرما لے، اور آخری دم تک ہمیں بہترین نیکیوں پہ رکھے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، لیکن اگر وہ کوئی ایک کلمہ زبان سے ایسا نکال دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے تو اس کی ساری نیکیوں پر پانی پھر سکتا ہے اور وہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اس کا وائس ورثہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے
کہ وہ ساری زندگی گناہ کرتا ہے، لیکن اگر اس کی زبان سے کوئی ایک کلمہ بھی ایسا نکل آیا جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں بھیج سکتے ہیں۔ تو بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے بس دعا کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم نیک اعمال کرتے رہیں، اور ان کی قبولیت کی بہت زیادہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے اور ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنا نصیب کر دے۔